کہ نشان عبرت۔ پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ 2 نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئی، اور یقیناً اس آیہ مبارکہ کا یہ حق ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے، مرکزی مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 9 پورے قرآن مجید کا عمود، مرکز اور محور، جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے ہیں۔ اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں، لیکن سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید ہے، اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہو، اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مساعی کے ہدف کے طور پر کیا چیز، اسی کے حوالے سے ایسس کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ 2 نشستوں کا اکثر و بیشتر حصہ ہم صرف کر چکے ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکاء درس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لِیُظْہِرَہُ جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ لِیُظْہِرَهُ کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے، لام ہے حرف جار، حروف جار کے ساتھ۔ یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ یا تو اسے لام کہے کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں۔ لے یظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو وہ اسماء پر آتا ہے، افعال پر نہیں۔ اس لیے اس لام کے بعد محذوف مانا جاتا ہے یا کہ یا ان، لے ان یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، لے کہ یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ تو یہ جو حروف ہیں ان، لن، کہ، اذن، یہ 4 حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں، لے یظہرہ راہ پر زبر اسی وجہ سے۔ تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہ کہیں۔ البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود، اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے، واسطے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری یاد کے واسطے۔ تو یہ کسی شے کے واسطے، کسی شے کے لیے، یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم، یہاں وہ مفہوم موجود۔ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق، اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود ہے۔ بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیل یا لام کہ۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر 4 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان 4 آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت، اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو
कुल के कुल निज़ाम जिंदगी पर। अब जाहिर बात है कि ये गलबा दीन हक मेहनत से होगा, मुशक्कत से होगा, जिहाद से होगा, क़िताल से होगा, ईसार से होगा, कुर्बानी से होगा, घर बैठे तो नहीं होगा, हाथ पर हाथ धरे तो नहीं। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि अब जो लोग भी ईमान के दावेदार हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर, अल्लाह है अपने रसूल को भेजने वाला, उस पर भी हमारा ईमान है। रसूल का मकसद करार दिया गया गलबा दीन हक और रसूल पर हमारा ईमान है। तो जो लोग भी अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान के मुद्दई हैं, दावेदार हैं, अब उनका फर्ज कि वो तन मन धन इस मकसद बेसत मोहम्मद अला साहिब सलातो वस्सलाम की तकमील के लिए लगा दे, खपा दे सर। लिहाजा निहायत पुरजोर दावत है जो इन 4 आयात में सामने आ रही है। मैं जरा चाहूंगा कि इस रब को जरा और गहराई में आप समझ लें, इसलिए कि आयत नंबर 9 पर एक गुफ्तगू हम इस एतबार से भी कर चुके हैं कि ये आया मुबारक का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत की तकमील का बयान कर रही है। यानी खत्म नबूवत का एक तसव्वुर ये है कि पहले नबूवत का सिलसिला चल रहा था, हुजूर पर वो आकर खत्म हो गया। अब आपके बाद, जैसे कि हुजूर ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी। और दूसरा मफहूम ये है कि आप पर नबूवत और रिसालत की तकमील हुई। ये तकमील नबूवत और रिसालत असल में बिनाए फजीलत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना महज रिसालत का खत्म हो जाना, इसमें तो फजीलत की कोई बात नहीं। फजीलत की बुनियाद तो ये है कि आप पर रिसालत की तकमील हुई, नबूवत की तकमील। इस तकमील नबूवत और रिसालत के 5 मज़ाहिर के ऊपर तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है गुज़श्ता नशस्त में। मैं चाहता हूं फिर दिल ने याद कर। सबसे पहला मकसद क्या है कि आप अल्लाह के वाहिद रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बेसत पूरी नौ इंसानी के। इसका ताल्लुक है जो साइंसी और तकनीकी इर्तिका हुआ है नस्ल इंसानी के इर्तिका के दौरान, कि अब ये मुमकिन हो गया था कि एक नबी की दावत पूरी नौ इंसानी तक पहुंच सके और एक नबी की दावत पर पूरी नौ इंसानी को जमा की। इससे पहले ज़राए रस्म और रसाइल ऐसे नहीं थे कि एक नबी की बेसत पूरी नौ इंसानी के लिए हो सके। तो पहला मकसद यही है कि आपकी बेसत है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। दूसरा बेसत, अगरचे हिदायत का सिलसिला तो हजरत आदम से चला आ रहा है, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जितने सहीफे नाजिल हुए वो सोफ़ इब्राहीम थे या सोफ़ मूसा थे, जितनी किताबें आई वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सब में हिदायत थी, हुदन। लेकिन ये हिदायत अब कामिल हो गई है कुरान में, अल हुदा, दी गाइडेंस, दी कंप्लीट गाइडेंस, दी फाइनल गाइडेंस। और यही वजह है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया और साबिक़ा किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। तीसरा मकसद, जो तमद्दुनी इर्तिका हुआ है नौ इंसानी का, अब नौ इंसानी उस मकाम पर पहुंच गई थी कि उसे एक निज़ाम इज्तिमाई दरकार। इनफरादियत का दायरा सुकड़ते सुकड़ते बहुत महदूद हो चुका है और इज्तिमाइयत का तसल्लुत जो है इंसानी जिंदगी पर बहुत गहरा हो चुका है, बहुत वसी हो चुका है। लिहाजा अब असल जो है मतलूब है इंसान को और दरकार है वो एक निज़ाम अदले इज्तिमाई। तो गोया कि दीन एक निज़ाम की हैसियत से उसकी तकमील हुई है मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ये तीसरा मंतर है हुजूर पर तकमील नबूवत रिसालत। चौथे और पांचवें जो मज़ाहिर है तकमील रिसालत के, उनका ताल्लुक है इत्माम हुज्जत के साथ। इत्माम हुज्जत भी हुजूर के जरिए से बदर्जा कमाल व इत्माम हुआ है। इत्माम हुज्जत के भी दर्जे, आप किसी बात को किसी के सामने बयान कर दीजिए, बहुत उम्दगी से बयान कर दीजिए कि बात उसकी समझ में आ सकती, ये भी एक दर्जे में इत्माम हुज्जत। लेकिन आप उस शय का एक अमली नमूना पेश कर दें, ये है असल में फिर इत्माम हुज्जत। अब नुक्ता उरूज को, नुक्ता कमाल को पहुंच कि सिर्फ ज़हनी सलाहियत ही दरकार न हो उसको समझने के लिए, कमतर ज़हनी सलाहियत के लोग भी देख लें कि ये है इसकी बरक़ात, ये है इसकी कैफियत। तो गोया कि अब उसके बाद इत्माम हुज्जत दर्जा आखिर।
تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پیش. اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں, تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا. لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل, اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا, بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں. لہذا حضور نے لیظہرہ علی الدین کلہ, جہاں غسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا, اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, ہاں کیا خاک کرو یا دارزو, یا ضرور مصطفیٰ اورا بہار, یا حلوز اندر فلاتے. اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر, کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے, دین کے غالب کر دینے کا فریضہ, یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا, بلکہ انسانی مشقت, جد و جہد, محنت, ایثار, قربانی, مصائب جھیل کر, تکلیفیں برداشت کر کے, ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنفس نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر ایبسولوٹلی ایٹ دی لیول آف ہیومن ایفرٹ اینڈ اسٹرگل یہ کارنامہ کر کے دیا. یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے معجزہ دکھائے, معجزہ نہیں آیا. معجزہ بس قرآن ہے, جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے. محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن. ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا, کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نہیں کیا جاتا, نہیں نازل. بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں تھے, ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں, ایثار, قربانی, جد و جہد, مصیبتیں جھیل کر. در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر, کہ اب جب بھی اظہار دین حق علی الدین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے. یہ تمام مصیبتیں, یہ تمام تکلیفیں, یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان سب کو جھیلنی پڑی, ان سب میں سے گزرنا پڑا. یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے اب ان 4 آیات کے ساتھ. اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لیے, اس ایثار و قربانی کے لیے, اس محنت و مشقت کے لیے, اس جاں گسل جد و جہد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو, یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو, خطاب کا جو یہ صیغہ ہے, بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا, لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان. ان میں منافقین بھی شامل ہے, جو بھی مدعی ہے ایمان در حقیقت اس سے اے ایمان والو. قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا, کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا. لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے, منافقین بھی تھے, اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو, بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے, اسلام میں. گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے. ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے. ایمان کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے. پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے, عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی ادنا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے, بے شمار ہوں گے. اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض, اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو یہاں پہ اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں, اے ایمان کے دعوے دارو, اے ایمان والو نہیں, اے ایمان کے دعوے دارو, اے مدعیان ایمان, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تمہاری رہنمائی کروں, کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے, چھٹکارا دے. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا. سوال جواب, سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں, جو سامع ہیں, جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں, پہلے وہ چونک جائیں, وہ پوری طرح متوجہ ہوتا ہے.
یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت، بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا. جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ حیران ہو گئے، اس میں کون سی بات ہے کس کی؟ مجھے تو سبھی جانتے مفلس کون ہوتا ہے. بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، اور کوئی سونا چاندی نہیں. باہر نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات سے تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش کی ہوگی، کسی کا بال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی. پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچے گا. یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا، اللہ تم بتاؤں میں تم وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا، نجات کا لفظ ہے یہاں باب فال انجا ینجی انجار، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم اردو میں مستعمل ہے. علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا، نہایت رنج دینے والا، نہایت تکلیف دہ. فارسی میں اگرچہ المناک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ جو ہے فارسی کا ہوگا، دردناک المناک اثر. اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجیے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے، اس قدر آسان فہم لفظ. یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، قرآن مجید نے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں دیا، کوئی منطقی ایک نہیں، کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات سے. اب تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کی تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے، کچھ کیپٹل چاہیے، نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی. محنت اور سرمایہ یہ سب کچھ کس لیے؟ کسی منفعت کے حصول منفعت کے لیے، نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا، محنت بھی کرنا. یہ تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم. تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ کی گئی. سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلا دے، بہت اونچے درجات تک پہنچا دے. اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے. بھائی تمہیں وہ ہم ٹیسٹ پیپر دیتے ہیں جس سے فرسٹ ڈویژن آ جائے، چلیے تو گویا کہ ایک طالب مجھے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو ہے. لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا. اگر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے، ضروری، ورنہ یہ کلام محمل. اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد نہیں. معلومہ نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طرز عمل، یہ تجارت اختیار نہ کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ادلو دلہ یدلو، یہ کسی سے لفظ دلیل بنا. دلیل کہتے ہیں وہ شے جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے. اب دلیل جو ہے عقلی بھی ہوتی ہے، دلیل راہ بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے رہنمائی کرنا، بتا دینا، کوئی چیز جو ہے کسی کو سجھا دینا، یہ ہے دلہ یدل. تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہیں سجھا دوں، کیا تمہیں بتا دوں، کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا. یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. تنجیکم من عذاب علیم، میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے، اس کی امید موہوم ہے. ذرا آپ پیچھے آئیے، اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب دیا.
اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ اسی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوں گے اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے، جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی، اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے، یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجیے کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے۔ اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ جو ہمارا مطبوعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب، اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے، لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ جہاں اس آیت کو، یہ آیت نمبر 24 جو ہے سورہ توبہ کی، اس کو یہاں لگا دی۔ میرے نزدیک اس مضمون کو اس قدر کلیئرلی اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے، وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم کہیں کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین، اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، رشتے داروں کی، اولاد کی، بیوی کی، اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اقبال دنیاوی کی محبت ہے، یہی تو راستہ روکتی۔ سب کی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہے۔ لہذا دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے، کتنی جامعیت سے، فصاحت و بلاغت کی انتہا۔ اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے شعر کے اندر، جہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گناہ لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا۔ یہاں قرآن مجید میں مال و دولت دنیا کی 3 صورتیں، رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں 5، قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا، جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، خوب سجایا ہے ان کو، اگر یہ چیزیں احب الیکم، محبوب تر ہے تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں۔ نوٹ کیجیے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں۔ طالب ہدایت کو ہدایت دیتا ہے۔ فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر، اپنی بغاوت پر اور معصیت پر وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت نہیں، ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلا ختم ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کی۔
अल्लाह जबरन हिदायत दे दे तो फिर इसमें आजमाइश का मसला तो खत्म हो। तो नोट कीजिए, यहाँ गोया कि एक तराजू है जो हमने हर शख्स को भी अपने बातिन में नस्ल करने की चाहिए। एक पलड़े में 8 मोहब्बतें डाली, बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औला और रिश्तेदारों की मोहब्बत, सब ये रिश्ता हो पैबंद, बड़े प्यारे अल्फाज इकबाल ने भी जो इस्तेमाल किए। दौलत दुनिया की जो है, ये मालो दौलत दुनिया, इसकी 3 सूरतें। माल इंसान ने जो जमा किया है, जो भी उसने अपनी मेहनत की है, इससे जो भी याप है वो मुख्तलिफ शक्ल में उसका जो भी कैपिटल है, उसका जो सरमाया है, उसके जो एसेट्स है। फिर नंबर 2, जो भी कारोबार जमाया है, मेहनत से जमाया है, बड़ी मुशक्कत की है इसके लिए, बड़ी मेहनत के साथ जो है वो अब कारोबार इस जगह पर पहुंचा है कि अब उसमें से अगर जरा भी इंसान अपना वक्त निकालता है, अपनी तवज्जो हटाता है, तो कारोबार का मामला ये कि वो पहिया उल्टा करने लगता है, फिर बजाय नफे के नुकसान होना शुरू हो जाता है। लिहाजा वो कारोबार जिसको इंसान मेहनत से जमाता है, वो हमेशा के लिए चाहता है, अपने अंदर लटापीन रखता है इंसान को, तो उसकी कसात का तो बड़ी मेहनत के साथ इस कारोबार को जो है, ये पहिया जो है घुमाया है इसको बड़ी मेहनत के साथ। अब इसका जो है इसके अंदर कसाद और मंदे का अंदेशा तुम्हें नहीं है। और आखिरी क्या, इंसान मकान बनाता है, हवेलियां बनाता है, कोठियां बनाता है, खूब सजाता है। आजकल जो आपने देखा होगा जिस तरीके से मार्बल थोपा हुआ होता है, मालूम होता है कि पैसे इतने ज्यादा हैं, दौलत इतनी कसीर हो गई है कि इंसान जैसे कि किसी चीज को थोपा जा रहा है। ये पैसे तो छुपे हुए हैं मकानों के ऊपर। फिर अंदर जो है जो भी डेकोरेशन के लिए न मालूम कहाँ कहाँ से डेकोरेशन पीस लाए गए हैं, कहाँ कहाँ से जो है फर्नीचर आया है, बड़ा आदमी को अच्छा लगता है, ये वो चीजें जो है बड़ी पसंद है, महबूब है। तो ये मालो दौलत दुनिया 3 है। और रिश्ता पैबंद कुल इंसान आबाओ अपनाओ ये 8 मोहब्बत एक पलड़े में डालिए। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, और ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो हो सकता है जबानी कलामी आप दावा करें, मैं कैसे झुटला सकता हूँ? आप कहें मुझे तो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत, मैं कैसे नफी करूंगा कि आपका ये दावा बेबुनियाद? आप कहें रसूल से बड़ा इश्क है, बहुत मोहब्बत, कैसे दावा किया जा सकता है? कैसे आपके दावे की नफी की जा सकती है? हाँ, अगली चीज है जो बताएगी, मिक़यास ये है, पैमाना ये है, वो जिहाद की कभी, अगर जिहाद है अल्लाह की राह, उसकी मोहब्बत जो है वो तो साफ नजर आता है। कितना इसार है, कितनी मेहनत है, कितना वक्त खर्च कर रहे हैं, कितना माल खपा रहे हैं, ये सारी चीजें तो जाहिर बात है कि आया है सबके सामने। तो मिनल अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबील, असल है यहाँ जो है वो जिहाद। अगर ये पलड़ा पहला भारी हो गया तो जाओ दफा हो, बैठो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला बना दे, और अल्लाह ऐसे फातिह को बता दे। ये आयत मुबारक और ज्यादा निकलेगी जब हम आखिरी जो सूरत है सूरह हदीद, उसका मुताला करेंगे। वो हमारा पूरा छठा हिस्सा जो है अपने साहब का उसी एक सूरत पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ 2 बातें और कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज मोहब्बत आया है। इंसान को कितनी मोहब्बत है अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद से। और सूरह सब की आयत नंबर 4 में भी लफ्ज मोहब्बत आया। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को तो मोहब्बत है अपने उन बंदों से जो उसकी राह में जंग करते हैं, इस तरह सफ़े बांध कर गोया कि सीसा इलाही की बात। इन दोनों मोहब्बतों के हवाले से जान लीजिए कि मोहब्बत हमेशा बाहमी है। आपको किसी से मोहब्बत है तो उसको भी आपसे लाज़िमन मोहब्बत है। अंग्रेजी का जो मुहावरा है, लव बिगेट्स लव एंड हेटरेड बिगेट्स हेटरेड। आपके दिल में किसी से नफरत है, चाहे ऊपर से चापलूसी आप कर रहे हैं और जो भी है सखुनसाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल की नफरत ये रिफ्लेक्ट होगी और उसके दिल में भी आपकी तरफ से नफरत पैदा हो जाएगी। आपके दिल में मोहब्बत है, चाहे आपने उसका इजहार नहीं किया, ज्यादा आपने जज्बात के इजहार की, आपको आदत है, आपका मिजाज नहीं, लेकिन ये कि दिल में मोहब्बत है जिससे, उसके दिल में भी लाजिमन आपके लिए मोहब्बत, ये मोहब्बत साहब। चुनांचे इसके हवाले से नोट कीजिए कि अल्लाह की महबूबियत कुबरा का मकाम जो आया है वो या तो सूरह सफ की उस आयत में आया जो अभी मैंने तिलावत की, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और एक और मकाम ऐसा है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आज, इसलिए कि उसकी वजह से ज़हन जो है वो सही बात तक नहीं पहुँचता।
بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر. وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے. یہ محبت باہمی کی آیت جو ہے وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں، غالباً میرے ذہن میں اس پر پورا استعداد نہیں ہے. میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، فاتبعونی. یہاں اس لفظ اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے میں. اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے پانچا جو ہے وہ اتکنے سے اوپر کر لیا، وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا لی، آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے اجلاس کے اندر کسی ایک دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ خود بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، اتباع رسول ہے. اسی طریقے سے فرض کیجیے کہ آپ چمچ سے نہیں کھانا تھا، چمچہ استعمال نہیں کیا. یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر رہتی ہے. حالانکہ اصل اتباع کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری کتاب اسوہ رسول اس پر موجود ہے. سورہ احزاب کی آیت میں وہ کس مقام پر آئی؟ رسول کی اصل سنت کیا ہے کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوال ہے، کس چیز کی فکر دامنگیر ہے، کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے، کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا. وہ تو دو ہی کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت، اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد. اور اس میں اتباع کرے نا، اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور مسواک اور وضاقتہ اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں، میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا. یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی بشرطے کہ وہ اصل اتباع موجود. لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ، یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع رسول ہیں، اور جب متبع رسول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے. ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع رسول کا سمجھ کر اور محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا، یہ ہے سیلف ڈسپشن، یہ ہے اصل دھوکہ. دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے، اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے. لہذا جب آیت پڑھیں گے فاتبعونی، اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے، اللہ کے لیے. اور اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جہاد ہے. یہ ہے اصل اعتبار. اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجیے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ذمن، غزوہ احزاب کے ذمن، سورہ احزاب میں آیت پائی. وہ ہے اصل اسوہ محمد رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا، جو غزوہ احزاب میں سب استقامت، جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جاں پہچانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے، یہ ہے اصل اسوہ رسول کا، اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول. اس لیے کہ ان سے بڑھ کر تو متبع رسول اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلاتے؟
اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید موہوم ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت کریں گے. اب آئیے اگلی آیت کی طرف. وہ تجارت کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہاں پر اگر کہ سیغہ استعمال ہوا فعل مضارع، لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے، اگر تمہیں علم حاصل. فعل مضارع جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے، یہ کرو گے کلام قبلی ہے، لیکن اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں اصل میں فعل امر ہے. خبر کی صورت میں یہ کلام عیسائیہ ہے، فعل امر ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق، اور جہاد کرو اس کی راہ اور کھپاؤ اس سے اپنے مال کی رکھی. یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم حاصل. اس کے لیے ایک ثبوت تو یہ ہے، عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے. اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ. اب یہ فعل امر ہے، آپ حکم دے رہے کم کرو، یو ول ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ. یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے، تم یہ کرو گے. لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی، تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کے سوا کو راستہ ہے ہی. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ. یہ در حقیقت اگرچہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یو ول ڈو اٹ. لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور وہ امر بھی نہایت کافی ہے. یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر فعل مضارع جو آیا ہے، لیکن یہ کہ مراد اس سے امر، ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رسول، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اور سیاق و سباق سے بھی دیکھیے ہے کہ یہ بات ثابت ہے. اس لیے کہ سباق کیا ہے؟ پچھلی آیت کون سی؟ سبق جو پہلے گزر چکی، اس میں سوال کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے، وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے جائے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو آئے وہ فعل امر، وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فعل مضارع کی یا کلام قبلیہ کی نہیں. اس سے بھی زیادہ قطعی ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق اس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے. اگلی آیت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یہ فعل مضارع جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ، یہ جواب شرط. اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا. معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل. گویا کہ یہ بظاہر کلام قبریہ حقیقت میں کلام عیسائیہ ہے. یہ امر ہے بصورت قبر. اب آگے چلیے، تؤمنون باللہ ورسولہ. اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یہاں پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ، یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان، اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی، ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو یا ایھا الذین آمنوا جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 10، وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق. اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اس سے مراد ہے حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا بات. تؤمنون باللہ ورسولہ. اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ جو ہے ہمارے منتخب نصاب
پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہاں جو ثم لم یرتابوا کا لفظی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ حق میں نہیں پڑے۔ ایک تو ایمان ہے، دعویٰ ہے، یقین، وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، اقرار باللسان ہے، دل میں خلجان ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، شراب ہے کیا یہ حقیقت ہے، یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں۔ وہ ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ سیکھتے نہیں، یقین والا ایمان۔ یہاں یہ الفاظ اس لیے لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ثم لم یرتابوا کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا، وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر حقیقی